الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين الغر الميامين ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آپ نے کافی مفصل انداز میں ابھی خطاب سماعت فرمائے. میں تو صرف اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو اکٹھا رکھے، متحد رکھے اور سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمیشہ یاد دلاؤں کہ آپ نے فرمایا دین و نصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت. قالوا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے نصیحت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکام کے لیے اور عوام الناس کے لیے. ہمیں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے لمبے شمل کے لیے کام کریں، اس کے یونیٹی کے لیے کام کریں، اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کریں. اور اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے. there is no dispute that اہل سنت والجماعت believe in تنزیح ان طبق علیہ عقیدہ ان بین تجسیم کہ بلوہابی خادث و عقیدہ سا ایک دیزیم ابیر تعطیل کہ بنشیہ متضرہ سو عقیدہ سا اتغاظ اور تنزیح کی اہل سنت والجماعت سو عقیدہ سا. یہ لابلے تھی کہ ایک بزوری بعض مفید تعدے دو تنزیح اگر ہم اس کو ریکارڈ کر کے وہابی کو سنائیں تو یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، چونکہ انہیں بڑی غلط فہمی ہے اور ہے مسلمان کی تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ انا اعتقد بأن لا یوجد سنیون علی وجہ الارض الا ویؤمن بتنزیل اللہ سبحانہ وتعالی. ہر سنی البتہ یہ ہے کہ وہ جاہل ہو سکتے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، لیکن سنی تقریباً ہوگا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم تعبیر کریں، اور تعبیر حسن اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اعتقاد کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بغیر اعتقاد کے جہالت کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جو جاہل ہیں ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ بنانا چاہیے، اور جو عالم ہیں انہیں سمجھانے کے لیے الگ طریقہ بنانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر سنی اگر کہے گا کہ اللہ ینزل الی سماء الدنیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ کما یلیق بشانہ او تنزل رحمتہ کما شرح شیخ خالد، جیسا کہ شیخ خالد نے بتایا کہ جب کوئی سنی کہے گا تو ہمارا یہی عقیدہ ہوگا. ہم بخاری کو بھی پڑھتے ہیں تو جب بخاری اس طرح کی آیتیں آتی ہیں یا خود قرآن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو تعبیرات ہمارے ساتھ رہتی ہیں کہ سب آیتیں متشابہات ہیں جیسا کہ شیخ نے کہا ہے. لہٰذا ہمیں اس نے ضبط رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ اس نے ضبط رکھنا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مگر یہ ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تنزیح کا ہے. لہٰذا ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے کلمات کے استعمال سے، ایسے جملوں کے استعمال سے. we should try to avoid use such kind of sentences which leads to تجسیم. لیکن اگر کوئی سنی اگر کہہ دے تو ہم کو یہ ٹرائی کرنا چاہیے کہ تعبیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک کہ وہ صراحت نہ کرے، جب تک کہ وہ بیان نہ کرے، اقرار نہ کرے کہ وہ تجسیم کا قائل ہے. یہی درمیانی راستہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ رہا ہے. مگر چونکہ آج اس سے پہلے ہمارا مقابلہ جو ہے دوسری جماعتوں سے تھا، آج جس جماعت سے ہمارا مقابلہ ہے، آج جس جماعت سے ہماری لڑائی ہے
آج جس جماعت سے ہمارا ٹکراؤ ہے یہ وہی جماعت ہے جو تجسیم کے عقیدے کو پوری دنیا میں ہے. تو مجھے بالکل اتفاق ہے اس بات سے کہ آج تجسیم کے سلسلے میں اہل سنت تنظیم کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ 50 سال 25 سال پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج آ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ انصحكم جميعا ان تؤمنوا اذا قال السني ما يشير الى غير التنزيه فلا بد ان نقوم بالتعبير. هذه هي الطريقه اسلافنا وابائنا وعلمائنا، وان شاء الله انا مقر کہ سنی قال عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بینا ہو کے سنی صدیقی کا سا عقیدہ نہیں پاس ہوتی ہے صدیقی سنی سا زامنی کو کرتا مکنے نا حدیث کی مدام چیزی رسول جمانے کی خود اللہ کو کرتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ این اللہ فاشار تیرا سما، اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، جاہل تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو ویریفائی کیا. لیکن آج کے زمانے میں چاروں طرف تجسیم کا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ ایسی بات ہے. مسلمان اگر کہے گا کہ اللہ ینزل الی سماء الدنیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تنزل رحمت ہو، اس لیے کہ یہی چیزیں ہماری تمام کتابوں میں ہیں، کہیں بغیر کسی توضیح اور تشریح اور اس کے موجود ہیں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لکھنے والا سنی ہے تو ہم اٹ از انڈرسٹوڈ اف سمون سنی از رائٹنگ دیٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی ینزل اللہ کے دیسان نقوہ نقوہ کی اللہ سو رحمت کے دیسان سامنے کی آمی جیاسا نے بن زینش بن زین کی انہا دسا محفلہ معاوی جیاسود کہ بیان افغان کی ایتے عقیدہ اہلی سنت و جماعت پس کی اختلاف باتو وہاں بھی پہ فیا پروپیگنڈا وہاں بھی پہ پروپیگیٹ دیا عقیدہ باطلہ دیا عقیدہ کفری عقیدہ. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنظیم کے اور وہ تمام آیات جو ہے جو جس میں ید وجہ یا جو ہے ان سب کی جو ہے وہ سب آیات متشابہات ہیں اور ان کی تعبیر جو ہے کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند مقام کی شان ہے. تو ہماری درخواست ہے I would like to request all of you try to unite Ahl Sunnah wal Jama'at, try to become one, because you know we are very weak in worldwide, we are very weak, and Ahl Sunnah wal Jama'at has no place for fighting, for division. So try to avoid the ignorant people. Allah Tabaraka wa Ta'ala don't load by the khatabahum jahiluna qalu salama. The people shame if ignorant people address them, they told peace be upon you, they avoid them. تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک تنظیم کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا, I verify every sentence, every word and everything. تو عقیدہ جو ہے کبھی کبھی ہمیں طریقہ جو ہے طریقے میں مسئلہ سے کام لینا پڑتا ہے, طریقے میں جو ہے ضرورت ہو. چونکہ ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے جو اہل سنت مبیزے فین تغوائی کی کوفتہ کو اہل سنت ہوتی ہے. اور بے پڑھے لکھے جو ہیں جو جاہل ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے. تو دیکھ آپ میں اپنی بات کو کچھ جملے عرض کروں, اس کے بعد مستقبل ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. ومنفقیا سکریا کی متغسط لانا تو نے کات دن کے نکائیں چیمون اینا دا دکھ, اینا پریشانی, اینا غم, ہر طرف جو ہے دکھ ہے, غم ہے, پریشانی ہے. ہر آدمی کو دیکھیں تو اس کے جیب میں ایک پرسکرپشن ہے. ایوری ہیز اے میڈیکل پرسکرپشن ان ہز پاکٹ. ہر ایک پریشان ہے, کوئی سکون سے نہیں ہے, کوئی جو ہے راحت میں نہیں ہے, کوئی خوشی میں نہیں ہے, کوئی خوشی کے ساتھ نہیں جی رہا ہے. ہر ایک کو دیکھیے, اس سے بات پوچھیے, وہ تھوڑی دیر بتائے گا کہ صاحب 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ہے, 3 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ہے, 1 ہفتے کے بعد اپوائنٹمنٹ ہے. کن کو سے جیون دیا گا, اس کے بعد فکر ہو گئے تم نے دیکھ ڈاکٹر ہر وقت ڈاکٹر علاج, کیونکہ ہر آدمی دکھی ہے. مگر سب کے پاس نسخہ ہے, سب کے پاس پرسکرپشن ہے, مگر قرآن نے جو پرسکرپشن دیا ہے اس پر کوئی عمل کرنے کو تیار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن. اگر آپ کو اسٹریس ہے تو اللہ کا ذکر کیجیے, اگر آپ کو دکھ ہے تو اللہ کا ذکر کیجیے, اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ کا ذکر کیجیے, اگر آپ دکھوں میں ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کیجیے.
लीजिए। अगर आपको तकलीफ है तो आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह के जिक्र से ये सारी चीजें जो है वो दूर हो जाती है। 10 डॉक्टरों के नुस्खे जमा कर लीजिए, 100 डॉक्टरों के, 1000 डॉक्टरों के, सारी दुनिया के डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन जो है जमा कर लीजिए, मगर इस प्रिस्क्रिप्शन का जवाब नहीं है कि अल्लाह के जिक्र से जो है हमारे दिलों को इत्मीनान मिलता है, हमारे दिलों को आसूदगी हासिल होती है, हमारे दिलों को आराम मिलता है, हमारे दिलों को सुकून जो है वो हासिल होता है। तो दोस्तों, जिस चीज से हमें 100% जमानत दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, इनकार की है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमें, कुरान करीम में आए थे कि अल्लाह तबारक व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुशरिकीन ने परेशान किया, तरह तरह के दुख दिए, रास्ते में कांटे बिछाए और ना जाने कैसे कैसे दुख दिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमाता है कि मैं जानता हूं कि यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उससे आपका दिल है वो तंगी महसूस कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही होगी, आपको तकलीफ महसूस हो रही होगी। जो ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, इससे यदीक़ु सदरुका, आपका दिल जो है वो तंग होता होगा इनकी बदतमीजियों पर, इनकी दुश्मन तराजियों पर, इनकी गालियों पर। तो अल्लाह से फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। अब अगर आप निकलना चाहते हैं इस तंगी से तो अपने रब की तस्बीह पढ़िए। तो हर तंगी से ये बताया जा रहा है कि रसूल से कहा जा रहा है, खिताब रसूल से है, मगर नुस्खा सभी के लिए दिया जा रहा है, सभी के लिए दिया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर लोग परेशान करें और आपका दिल तंग हो, अगर लोग आपको गाली दें और आपका दिल तंग हो, अगर लोग आपसे हसद करें और आपका दिल तंग हो, अगर लोग आपको तंग करें और आपका दिल तंग हो, तो क्या करना चाहिए? लाठी लेके निकलने की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, झंझट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के एक सजीमुल्लाह की दोनों जुबैर क्या करना चाहिए? कुरान कह रहा है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन। तस्बीह उठा लीजिए और सुभान अल्लाह पढ़ने लगिए, सारी दिल की तंगी दूर हो जाएगी, दिल की सारी तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। इसलिए कि जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है, मगर तालीम हम सब को दी जा रही है। दोस्तों, जिक्र इलाही का पहला फायदा तो यही है कि एक ऐसा नुस्खा है कि सारे गम, सारी तकलीफ, सारी हुमूम, सारी परेशानियां, सारी तंगी सब इस जिक्र से खत्म हो जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और ऐसा वैसा नहीं, आप देखते हो कि हमारे यहाँ जिक्र की महफिलें होती हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, जो परमानेंट जाकिर नहीं होते वो भी बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अरे ये जिक्र करने वाले इतने बाबरकत होते हैं कि अगर आप इनके साथ आके बैठ जाइए तो उनकी नेमतों में आप भी शरीक होंगे। ऐसे बाबरकत होते हैं कि अल्लाह की जो नेमतें जिक्र करने वालों पर आती है तो उनके साथ आके बैठ जाते हैं, उनको भी उससे फैज हासिल होता है, उनको भी उससे जो है नियामत हासिल होती है। तो दोस्तों, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीका है कि हम हमेशा पाबंदी से जिक्र करते हैं और जिक्र के बड़े फायदे हैं। एक फायदा तो आपने सुना कि हर गम का इलाज अल्लाह का जिक्र, हर परेशानी का इलाज, अगर आप पर मुकदमा चला है, आप परेशान हैं तो जिक्र इलाही कीजिए, अगर आपको पड़ोसी तंग कर रहे हैं तो आप जिक्र इलाही कीजिए, अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आप जिक्र इलाही कीजिए, अगर आपका दिल गमों में डूबा हुआ है, आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो जिक्र इलाही कीजिए। और दूसरा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब आपको हासिल होता है, कुर्ब हासिल होता है। बुखारी की हदीस है, आना जलीसु मन ज़करनी, जरा तर्जुमा पढ़े, एहतियात से करूंगा क्योंकि मौजूद जो है ऐसा चल रहा है, एहतियात का तकाजा है। क्या मतलब? जाहिर सी बात है यहाँ लफ्ज मुराद नहीं है। अगर मैं सुन्नी हूँ, अगर ये पढ़ूंगा आना जलीसु मन ज़करनी तो बड़े आराम से वही तर्जुमा करेंगे जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ बैठता हूँ। आना जलीसु मन ज़करनी मतलब जैसा कि अल्लाह की शान है, यानी अल्लाह की रहमत उसके ऊपर। जाहिर सी बात है अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह की रहमत अगर हमारे साथ अगर नशिस्त में आ जाए, इससे बड़ी बात नेमत और क्या हो सकती है? फरमाता है तो दोस्तों, और यही नहीं कि वो हमें उसका कुर्ब हासिल होता है, बल्कि कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। हज़रत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिपे जिया वो कोने का अल्लाह का बिन हुआ
مکونے کم اللہ خبر ہوا، میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ارے اب تو جبریل بھی نہیں آ رہے ہیں، ارے وہی رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کیسے تمہیں پتا چلتا ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کب کرتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، ارے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا ذکر کرتا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرا ذکر کب کرتا ہے، یعنی جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں، اگر یہ مجلس کے لوگ چاہتے ہیں، اگر موریشس کے سنی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو صرف یہی نہیں کہ ذکر کے فوائد ہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی دلیل ہے، ہماری زندگی کی دلیل ہے، یہ پروف ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اس لیے دنیا اس کو زندہ مانتی ہے جس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو دنیا زندہ مانتی ہے جس کے پلس چل رہے ہوتے ہیں، اس کو دنیا زندہ مانتی ہے جس کے رگوں میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے، دنیا اس کو زندہ مانتی ہے جس کی آنکھیں جو ہے حرکت کر رہی ہوتی ہیں، مگر اسلام میں زندگی اور موت کا معیار کچھ اور ہے۔ مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون اللہ مثل الحی والمیت، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ مردہ ہے، گویا اللہ کا ذکر کرنا صرف دافع برا ہی نہیں ہے، صرف شافی الامراض ہی نہیں ہے، صرف قاضی الحاجات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کی دلیل بھی ہے، ہماری زندگی کی دلیل بھی ہے۔ حضرت میرامدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راکوتے دا سلیو فوائد الفواد شریف یہ رکوتے کہ دا بغداد اپنے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیتا دا بغداد چیئے غام ولی اللہ کے پیر شیخ مبارک نیچے غام ولی اللہ بن مسلمان دی تولے کات کتے آزنی سنگائی سوہر سنگائی سن علم سنگائی سن نصیحت چنہ لوگ بزرگ دا خراسان آذربائیجان مستیلہ ان وہ لیوسی پاکی کو آل زوین شیخ مبارک دا مختار سبھائی لیکن سوچی دے بھی آذربائیجان لیوسی جیئن ولی اللہ میں ایک یہ نا کرامت کہ تو سا کی نیچی بنگیتے دا غیر لیوین پاکین اتنے جو بھی دیکھتے تھے خواب میں وہ صحیح ہوتا تھا۔ یہ بزرگ جو ہے وہاں سے نکلے آذربائیجان سے چلتے چلتے آپ جانتے کہ آذربائیجان سے عراق کافی فاصلہ تو 2000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ کلی فیلیفیا لاماچے شمے لیدومی ایزو لگیتے دا خیر کسا شیخ مبارک فیلی شیخ مبارک فیلی مو کانی لیویلی گئی تحقا وہ اللہ سیمو کہتے سا خیر دا مو لگاز پچی کوئی آزے بھی وہ بیائی مجھے دون لیے چکی ناکو لابی کہ مجھے فیلی آگے میں بغداد مجھے کمو فیا زیارت فیا ملاقات کرنے کے لیے آپ نے لکھمو لیکن یہ آدھے راستے میں مر گئے اب کیا کروں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ وہ بہت پریشان ہوئے سوچا اور آخر میں یہ ڈیسیجن لیا، آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ آدھا راستہ تو ہو گیا ہے، اگر میرا خواب سچا ہے اور حضرت شیخ مبارک بغداد میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم جا کے ان کی مزار پر فاتحہ پڑھ کے چلے گئے۔ آدھا راستہ طے کر دیا ہے، چلو بغدادی تک چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر 1 مہینہ خرچ کر کے بغداد آئے، کل یہ آنگدہ لابی بغداد میں داخل ہوئے، لیزوین انجیمون نیچین شپر avec soban zanimo nici al boa nici pe al boa e li jimande sa shepard bhai kote Sheikh Mubarak so maza ye na utta bharosa so khair ki sab sab da ko ni fini fi al-qal li jimande Hazrat Sheikh Mubarak ki mazar kahan hai ye charwaha غصے میں گئے نہیں بنا کو نہیں ہے یہ کیا بچیا یہ کیسی گندی بات کر رہے ہیں آپ گندی بات کیا ہے؟ ارے کہا شیخ مبارک میرے پیر ہیں، میرے پیر ہیں، وہ زندہ ہے۔ کہا نہیں کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ کہا نہیں صاحب وہ زندہ ہے، آپ کیا بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں، کیسی بیہودہ باتیں زبان سے نکال رہے ہیں؟ ارے وہ زندہ ہے، میں صبح ان سے مل کر آیا ہوں آج صبح۔ کہا جی ہاں میں آج صبح ملا ہوں۔ ان کو یاد ہے خواب تو 1 مہینہ پہلے دیکھا ہے، اگر خواب سچا ہوتا تو آج صبح اس نے ملاقات کیسے کی؟ اس نے کہا کیا تم مجھے وہاں تک لے جا سکتے ہو؟ اس کی کپ آف یوم زوین حضرت شیخ مبارک لے جا بھی نہیں لیکن سو ظالمو ان پلاس دیبنی کلی ویلی کوستے خالقہ حضرت شیخ مبارک لی آنتے لی کہتے شیخ مبارک سے نامے کہا شیخ مبارک کتنی سبھائی لا
खुरासानी ला लिकुमास गीब। वो हंसने लगे, उन्होंने कहा आ जाओ, जो तुमने ख्वाब में देखा है वो भी सही है, और जो तुम आँख से देख रहे हो ये भी सही है। जो ख्वाब में देखा था वो भी सही है, जो आँख से देख रहे हो वो भी सही है। अरे जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया था, मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया था। मुझे फिर किते अल्लाह से जिक्र कम फिर किते अल्लाह से जिक्र आंखें लेमून कोने की मुफलीम। जब मैंने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया, हदीस है, बुखारी की हदीस है, मसलुल लज़ीना यज़कुरुना अल्लाह वल्लज़ीना ला यज़कुरुना अल्लाह मसलुल हय्य वल मय्यित, कि अल्लाह का जिक्र करने वाले और न करने वाले की मिसाल ऐसे है कि एंजिमुन मागमा एंजिमुन विवा इन लोजिमुन की मो। तो उन्होंने कहा जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उस वक्त मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया था। तो पूरे कायनात में ऐलान हो गया कि शेख मुबारक मर गए। और जिस वक्त ऐलान हो रहा था उसी वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे, जिस वक्त ऐलान हो रहा था उसी वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में हमारे लिए हयात है, अल्लाह के जिक्र में हमारे लिए ज़िंदगी है, अल्लाह के जिक्र में हमारे लिए राहत है, अल्लाह के जिक्र में हमारे दिलों का चैन है, अल्लाह के जिक्र में हमारे लिए जो है तमाम दुखों, परेशानियों और आफतों से नजात का जरिया है। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो जब जिक्र इलाही ऐसा है तो आइए जिक्र इलाही पर इस महफिल का इख्तिताम करें। जिक्र के उसमें आ जाइए, मुख्तसर से जिक्र इंशाअल्लाह बहुत हो गया है।